اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2، سیقول، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 142 سے آگے۔ اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا؟ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہی ہے، وہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔ اور یہ قبلے کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا مگر ان پر نہیں گراں ہوا جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کے تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب یعنی توریت اور انجیل دی وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسا اپنے بیٹوں کو۔ بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں، اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے۔ تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا، اور ہر شخص کے لیے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے۔ تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم خواہ کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی اصلاً بے خبر نہیں ہے۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ نماز میں اسی طرف رکھا کرو تاکہ مخالفین کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے۔ مگر ان میں جو ظالم ہے تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو، جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور جو تمہاری آیات تم کو پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، کتاب الہی سکھاتا ہے اور حکمت کی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے تھے۔ تو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ میں اس آیت کو عربی میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے حواس سے اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، کبھی پھلوں میں نقصان سے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بشارت سنا دو صابرین کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور صابرین ہی تو ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمتیں بھی اور یہی تو اپنے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی دینی یادگاروں میں سے ہیں، سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے۔ جو ہماری نازل کردہ آیات کو جو خوب واضح ہیں اور راہ بتانے والی ہیں چھپا کر رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے بھی لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں اس آیت کو۔ جو ہماری نازل کردہ آیات کو جو خوب واضح ہیں اور راہ بتانے والی ہیں چھپا کر رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر جو توبہ کرتے ہیں، پھر اصلاح بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں اور میں ہی تو توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہوں۔ میں اس آیت کو عربی میں پڑھ لیتی ہوں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سارے آدمیوں کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تم سب کا معبود تو ہے ہی وہ جو معبود ہے تنہا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے جو خشک پڑی تھی، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پیدا کر کے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومنین تو اللہ سے ہی قوی محبت رکھتے ہیں۔ کاش یہ ظالم مشرکین جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ شدید ہوگا، جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چل رہے تھے ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگیں گے جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، اور سب ہی اپنا عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے۔ تابعین کافرین کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے۔ اللہ اسی طرح ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھا دے گا اور ان کو دوزخ سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو تم وہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہیں کھاؤ اور برتو، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اور نہ کوئی ایسی سند ہے۔ جب مشرکین سے کوئی کہتا کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہوں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکیں۔ اے مومنو، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور نیز جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو ناچاج
ہو جائے بشرطیہ کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم والا۔ بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان کی آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہے اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، تو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا، نہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب الگ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، سو یہ دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب بڑی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور یہ کتاب کے اختلاف میں پڑ گئے اور ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور ہو گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم صرف اپنا منہ مشرق و مغرب کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی کہ جو اللہ پر پورا پورا یقین لائیں، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائیں، اور مال جو ان کو بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں صرف کریں، نماز برابر پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، جب عہد کریں تو اس کو پورا بھی کیا کریں اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کریں اور ثابت قدم رہا کریں۔ یہی تو ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اے مومنو، تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ قصاص کا یعنی خون کا بدلہ خون یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو خوش خوئی سے ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف، سزا، شاہانہ ترحم ہے۔ پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اے فہم رکھنے والو، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے رہو گے۔ تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکے چھوڑنے والا ہو تو والدین اور دیگر اقربا کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی کا یا کسی جرم کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں آپس میں مصالحت کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کو عربی میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے چند دن ہیں جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ روزوں کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اول اترا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے اس مہینے کے پورے روزے رکھے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بنے رہو۔ آیت نمبر 185 تھی یہ، جس میں روزے کے بارے میں ہے۔ آگے، اے رسول، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، میں تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب کہ وہ دعا کرے تو وہ بھی میرے حکم کو مانے اور عمل کریں اور مجھ پر پورا یقین کریں تاکہ وہ نیک راستہ پائیں۔ تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے مباشرت کرو، اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو، یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اور ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں
کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ اور تم کو علم بھی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں تم سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی تاریخ معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد کہیں زیادہ شدید ہے قتل سے، اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دن قائم ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ ادب کا مہینہ عوض ہے ادب کے مہینے کا، اور ادب کی چیزیں ادب کی چیزوں کا بدلہ ادب کا مہینہ عوض ہے ادب کے مہینے کا، اور ادب کی چیزیں ادب کی چیزوں کا بدلہ ہیں، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرنا۔ ادب کا مہینہ عوض ہے ادب کے مہینے کا، اور ادب کی چیزیں ادب کی چیزوں کا بدلہ ہے، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرنا جیسا انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم جان لو کہ اللہ محض اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈواؤ، اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف یعنی تو وہ اگر سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے، اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو، یہ پورے 10 روزے ہیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا عذاب دینے والا۔ آیت 196 تھی یہ، جس میں قربانی کے بارے میں تھا۔ آگے حج کے مہینے تو معین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے جماع کرے، نہ کوئی برا فعل کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو، اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے کہ تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا، اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں بھی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت سے دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ میں اس کو عربی میں بھی پڑھ لیتی ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آیت نمبر 201۔
انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور قیام منا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہیں اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جسے جلدی ہو وہ دو ہی دن میں چل دے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں جو بعد تک ٹھہرے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ پسند آتی ہو تم کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ ہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور اس کو دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ پسند آتی ہو تم کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہی ہے سب سے بڑا جھگڑالو۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، اور یہی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اے مومنو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائبانوں میں آ نازل ہو، اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا کریں، اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے نبی، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، اور وہ مومنین کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو تھے اور ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی جو ساری کی ساری برحق تھیں، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تم کو ایسی مشکلات نہیں آئیں جیسی پہلے لوگوں کو آئی تھیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں، اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کریں، کہہ دو کہ جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہیں، اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا، وہ تم کو گراں تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو محبوب رکھتے ہو مگر وہ مضر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا، اور اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ ہے جو یہ کفار کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اگر ان میں اتنی سکت ہو اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا پھر وہ ہی مر گیا تو وہ کافر ہی مرا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو یہی اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم سے شراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں
اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی، لیکن نقصانات ان سے کہیں زیادہ اور بڑے بھی، اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کریں۔ اس طرح اللہ اپنے حکام صاف صاف بیان فرماتا ہے کہ تم سوچو، دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کو درست کرنا بہت اچھا کام ہے، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرک عورت سے تو کنیز مومنہ بہتر ہے، خواہ مشرکہ تم کتنی ہی بھلی لگے۔ اسی طرح مرد مشرک جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورت سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ حیض کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں تم عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 222 تھی یہ حیض کے بارے میں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو۔ اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصدن کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، بڑا رحم والا، اور طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 227 ہے طلاق کے بارے میں، اور اس سے آگے۔ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہیں اور اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت چاہیں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے، اور اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے میں پھر سے پڑھتی ہوں اس آیت کو۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو تم عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، اور یہ کہ اللہ کی حدیں ہیں وہ ان کو
ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل یاد رکھو یعنی اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہی تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں۔ اسی حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا تزکیہ ہے اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ یعنی تو اس کی خوبی کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہیں۔ دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے، کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور نہ اسی طرح نان نفقہ کی وارث پر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورہ سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو۔ جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کریں دستور کے مطابق۔ اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کے مہر مقررہ کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے ضرور دے دو، مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کا بڑا التزام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ میں پھر سے اس آیت کو پڑھتی ہوں۔ ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر کا التزام کیا کرو، اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم کو خوف ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، یعنی جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ جب تم پرسکون ہو تو اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جو اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
میں اس آیت کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے، مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے۔ اور جب تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں۔ رسول نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہ ہی کا حق کیوں کر ہے، اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں، بنسبت اس کے اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، یعنی اور بادشاہت کے لیے اللہ نے تم کو اس پر فضیلت دی ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے، اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں، بنسبت اس کے اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس پر فضیلت دی ہے اور یعنی بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے، اور تن و توش سے خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہی بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی، اور دیگر اشیاء بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ نہر پر پہنچے تو دودے چند کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ اور جب طالوت اور ان کے ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی دی اور دانائی بخشی اور جو چاہا سکھایا، اور اللہ ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور یعنی اے محمد، اور بے شبہ تم رسولوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمانا۔ استغفر اللہ العظیم۔